الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام اور حاضرین جلسہ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج مجھے اس باوقار جلسے میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے بہادر خواتین، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی باغ و سماعت فرمائیں گی انشاءاللہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی کے لیے مذہب اسلام کو ایک ایسا مکمل حیات بنا کر بھیجا ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، زندگی کا کوئی ایسا پہلو باقی نہیں رہا جہاں اسلام نے اپنی رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلام نے انسان کو ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اگر مومن اس پر چلنے والا بن جائے تو اس کو ایسی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا اور ایسا بلند مقام پائے گا، ایسا بلند مقام پائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام نے ہر فرد کی مکمل طور پر حفاظت کی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو یا اولاد، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا بال بچے، چاہے وہ رشتہ دار و احباب ہوں، اسلام نے ہر ایک کی حقوق کی مکمل طور پر حفاظت کی ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کا مقام صرف مرد کی خدمت کے لیے غلام، لونڈی اور باندی کے نام سے جانی و پہچانی جاتی تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کے اجالے نے ان کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ایک بلندی عطا فرمائی۔ ان عورتوں نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اشاعت و تبلیغ میں اپنا رہنمایہ کردار ادا کیا، بلکہ ایسے مختلف طریقوں سے دشمنان اسلام کے بات کھٹے کیے کہ کفار کو بھی کہنا پڑا کہ جذب کر سکے یہ سورج میں ان کی دم نہیں، کہ جذب کر سکے ان کو یہ سورج میں دم نہیں، یہ وہ قطرے ہیں جو سورج کو بھی نگل جاتے ہیں۔ اے وقت کے ظالموں، اے اللہ کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ اگر تم نے اسلام کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی بھی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہارے ہاتھوں کو پنجوں سے نہیں کندھوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں، ہم غیرت مند صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم غیرت کا درس پڑھانے والے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اسلام کو ذرا سی آج بھی آئی تو ساری قوم تم سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو اس جہاں سے مٹا دو گے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس جہاں سے مٹا کر دم لو گے؟ تو سن لو کہ زمانہ ہم کو مٹا دے، یہ زمانے میں دم نہیں، کہ زمانہ ہم کو مٹا دے، یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کون کہتا ہے کہ مسلمان خواتین اتنی گر چکی ہیں؟ اگر کسی کے ایمان کی مثال دی ہے تو عورت کے ایمان کی مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا، ایمان کی مثال سننا چاہتے ہو؟ سن لو، عورت کا ایمان، اس عورت کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کا ایمان تھا تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا، جس پر اس کے خاوند نے کیا ظلم نہیں ڈھائے، جس کا خاوند خدائی کا دعویٰ کرتا ہو، جس کا خاوند اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا جابر ہو کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ساری قوم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گیا، کہ جس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر ڈالا، کہ جس نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کو غلام، لونڈی، باندی بنا لیا۔ وہ اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا جابر، لیکن اس کے گھر میں رہنے والی ایک عورت اس کی خدائی کا انکار کرتی ہے، اس کی زبان پر ہے لا الہ الا
اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرعون اس کو مارتا ہے، وہ تب بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ تو میری عظمت کا اقرار کر، تو وہ اس سے تب بھی کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں رزق دینے والا، تو مجھ سے رزق کا تقاضا کیوں نہیں کرتی؟ وہ تب بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے، تو بھی مجھے سجدہ کر، وہ اس سے تب بھی کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے رازق سمجھتی ہے، وہ تب بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا اللہ چاہے تو زمین پر بٹھا کر عزت دے دے، اللہ چاہے تو تخت پر بٹھا کر ذلیل کر دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ چاہے تو پتھروں کے اندر روزی دے دے، اللہ چاہے تو اسی روزی سے ہلاک کر دے، میں تیری عبادت نہیں کر سکتی۔ اب بس میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔